ان کو جو ہے وہ اراضی جو ہے وہ مفت تقسیم کی جائے، ساتھ میں 3 کروڑ روپیہ جو ہے وہ قرضے کی مد میں ان کو دیا جائے. تو اس سے بڑا جو لوگ ینگ جو ہے یوتھ کی بات کرتے رہے، جنہوں نے یوتھ کو جو ہے وہ فساد کے لیے استعمال کیا، جنہوں نے یوتھ کو جو ہے وہ ہمیشہ انتشار کے لیے استعمال کیا، آج اس یوتھ کے لیے واقعی جو چیف منسٹر صاحبہ نے جو کرنے والا کام ہے کہ وہ بچے جو ڈگریاں لے کر جو ہے وہ فری پھرتے ہیں، ان کو نوکریاں نہیں مل پاتی، وہ اپنے لیے آسان کاروبار اور اس کاروبار کے لیے باقاعدہ ایک پورا یونٹ بنایا جا رہا ہے جس کے اندر فیزیبلٹیز تک ان کو کاروبار کی بنا کے دی جائیں گی کہ کون کون سی جگہ پر اگر آپ کے پاس اراضی موجود ہے تو کون کون سا کاروبار فیزیبل ہو سکتا ہے، وہ آپ وہاں شروع کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو چیف منسٹر صاحبہ نے لیا ہے. اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ اسٹارٹ اپ جو ہے 1 لاکھ اسٹارٹ اپس کو اس سال کے اندر انشاءاللہ تعالی شروع کرنا ہے. 1 لاکھ چھوٹے اسٹارٹ اپس جو ہیں، 3 کروڑ روپے ہینڈسم اماؤنٹ ہے، درمیانے درجے کی بھی جو ہے وہ اسٹارٹ اپ شروع کیے جا سکتے ہیں اس کے ساتھ. تو 1 لاکھ اسٹارٹ اپ جو ہیں انشاءاللہ وہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ شروع ہوں گے. دوسرا ای وہیکلس کے حوالے سے چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ پالیسی بنانے کے لیے محکمہ ٹرانسپورٹ کو کہا ہے، اور یہ بھی خوشخبری ہے کہ 2 سے 3 دن کے اندر 28 الیکٹریکل جو بسیں ہیں وہ پنجاب پہنچ جائیں گی، لاہور پہنچ جائیں گی، اور آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ بہت جلد لاہور کی سڑکوں کے اوپر اب ای وہیکلز نظر آئیں گی. اور اب چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے حوالے سے ای وہیکلز کی پوری پالیسی جو ہے وہ مانگ لی ہے، اور اس کے لیے چارجنگ اسٹیشنز جو ہیں وہ سب سے پہلے ان کو تعمیر کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈیپوز جو ہیں، جو ہماری ڈبل ڈیکر بسز ہیں جو مختلف شہروں کے اندر الحمدللہ بہت کامیابی سے جو ہے وہ کام کر رہی ہیں، ان کے لیے نئے جو ڈیپوز ہیں وہ بنانے کے لیے بھی چیف منسٹر صاحبہ نے کہا ہے. دوسرا جو ہونہار اسکالرشپس جو اسکیم کا فلیگ شپ پروگرام ہے، جس کی کامیابی سے بہت سارے لوگوں کی جو ہے وہ نیندیں حرام ہیں، بہت ساروں کے بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو رہے ہیں، اور وہ کسی طرح جو ہے وہ کوئی بات ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو مل جائے. جو کل تک کہتے تھے لوگوں میں نہیں نکل سکتے، جو یہ کہتے تھے یہ لوگوں میں نکل کے دکھائیں، آج الحمدللہ ینگسٹرز جو کہ جن کو ہمیشہ دعویٰ رہا ہے کہ یوتھ ہمارے ساتھ ہے، ان کے لیے جو ہے ان کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں. کیونکہ پاکستان کی اصل یوتھ جو پاکستان کی پنجاب کی ترقی چاہتی ہے، جو پنجاب کی پاکستان کی کریم ہے، وہ اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ جس طرح سے انٹریکٹ کر رہی ہے، میں بہت ساری چیزوں کی گواہ ہوں. جس طرح سے ہمیں سیکیورٹی والوں کو اور ہمیں وہاں سے ان کو نکالنا پڑتا ہے، جس خوشی سے جس پیار سے وہ ان کو ملتے ہیں، تصویریں کھنچاتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہ کام تھے کرنے کے یوتھ کے جو کسی اور صوبے کو شاید جو ہے وہ نظر نہیں آئے، نہ ان کو سمجھ میں آئے. چیف منسٹر صاحبہ نے جو ہے وہ اگر میں یہ کہوں کہ آج یوتھ کو جو خاص طور پر پنجاب کی یوتھ ہے بلکہ باقی صوبوں کے جو ینگسٹرز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کاش، جیسے شہباز صاحب کے لیے لوگ پہلے کہا کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی مریم نواز جیسی سی ایم ہوتی جو ان کو اسکالرشپس دیتی، جو ان کو لیپ ٹاپس دیتی، جو ان کو اسکوٹیز دیتی، اور جو ہے وہ ان کے لیے انہوں نے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کو جو ہے وہ اس کے اوپر شاباش دی ہے. دوسرا لیپ ٹاپس جو ہے اس کی پہلی کنسائنمنٹ بھی پہنچ گئی ہے، بہت جلد انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں فیبرری میں اب لیپ ٹاپس جو ہے وہ بٹنے شروع ہوں گے، اور لیپ ٹاپس کی تعداد جو ہے وہ 40,000 سے بڑھانے کی جو ہے وہ ہدایت کر دی ہے. بیکاز بچے جو ہیں جو میرٹ پہ بچے آ رہے ہیں ان کی تعداد یقیناً بہت زیادہ ہے. تو چیف منسٹر صاحبہ نے 40,000 انیشلی اس کو رکھا تھا، تو اس کو بڑھانے کا حکم دیا ہے. اس کے بعد سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر کے جو بچے ہیں ان کی یہ ریکوائرمنٹ تھی، ان کی یہ خواہش تھی اور ریکویسٹ تھی چیف منسٹر صاحبہ سے کہ جی ہمیں بھی جو ہے اس اسکیم میں شامل کیا جائے، ہمارے لیے بھی فیسوں کا جو بوجھ ہے برداشت کرنا مشکل ہے. سو اس کو بھی ان کے لیے بھی خوشخبری ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ نے ان کو بھی سیکنڈ ایئر اور تھرڈ ایئر کے بچوں کو بھی ان کی فیسز کو ہونہار اسکالرشپس کے اندر جو ہے وہ ڈالنے کی آج منظوری دے دی ہے. دوسرا کسان کارڈ جو ہے اس سے آج جو کیبنٹ کو جو ہے انفارم کیا گیا کہ کسان کارڈ سے کاشتکاروں نے ابھی تک 46 ارب روپے سے زیادہ کی خریداری کی ہے، اور اس میں آج جو ہے وہ یہ بریف کیا گیا کیبنٹ کو کہ 91% جو خریداری ہے وہ فرٹیلائزر کی مد میں ہوئی ہے. سو اتنا فرٹیلائزر جو کاشتکاروں نے خریدا ہے الحمدللہ، اس فرٹیلائزر سے پاکستان کے اندر پنجاب کے اندر جو ہے وہ فصلیں آباد ہوں گی، کھیت آباد ہوں گے، اور وہ کسانوں کا رونا رونے والے جنہوں نے اپنے دور میں کسانوں کے جو ہے وہ 2 کسانوں کو گولیاں مار کے یہیں لاہور میں جو ہے وہ شہید کر دیا تھا، ان جو ہے وہ کسانوں کو آج ملنے والے ریلیف پہ ان کو اس پہ بھی تکلیف ہے. ویسے تو یہ فیکٹ ہے کہ پنجاب میں یا پاکستان میں کہیں جو ہے وہ کسی آدمی کا، عام آدمی کا، غریب آدمی کا بھلا ہوگا ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے،
اور وہ تکلیف جو ہے وہ آپ کو دکھتی بھی ہے ان کے کامنٹس کے ذریعے. اور باہر بیٹھے جو فسادی ہیں, فتنہ گروپ ہے, جس کو باہر بیٹھ کر جو ہے جس کو پاکستان کا درد آتا ہے, اور پاکستان کا درد بھی کہاں آتا ہے؟ اپنے مفاد کے لیے, پاکستان کے کسان کے مفاد کے لیے نہیں. تو اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے بہت خوشی کا اظہار کیا کہ کسانوں کو جو ہے وہ ریلیف مل رہا ہے, اور جو 9,500 گرین ٹریکٹرز ہیں چیف منسٹر صاحبہ کے, آج یہ بھی انہوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا کہ 9,500 میں سے 9,000 ٹریکٹر آلریڈی کسانوں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں. الحمدللہ 9,000 ٹریکٹر جو ہیں وہ کسانوں کو اس وقت مل گئے ہیں, جس کے اوپر یقیناً انہوں نے وزیر زراعت کی بھی تعریف کی. اس کے بعد ایک نیا انیشیٹو جو ہے, اسپیشل انیشیٹو, جو ڈائلسس پروگرام ہے, جو پچھلی حکومت میں بند کر دیا گیا تھا, اس کو دوبارہ اس کے اجرا کی منظوری دی گئی ہے. اور پہلے ڈائلسس کا فنڈ جو ہے وہ 7 لاکھ روپیہ ہوا کرتا تھا, اور ہوتا یہ تھا کہ سال کے آخری مہینوں میں وہ 7 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا, اور پھر جو ڈائلسس کے پیشنٹس ہیں وہ اپنا ڈائلسس نہیں کرا پاتے تھے. تو اس کو آج جو ہے وہ بڑھا کر چیف منسٹر صاحبہ نے اس 7 لاکھ کی سلیب کو 10 لاکھ روپیہ کر دیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اب ڈائلسس کے کسی پیشنٹ کو اپنی کسی بھی جو اس کی جو علاج کے لیے اس کی کسی بھی اپوائنٹمنٹ کے لیے اس کو جو ہے وہ خوار نہیں ہونا پڑے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے لیے اسپیشل عدالت قائم کرنے کی منظوری دی گئی ہے, جو جائیداد سے متعلق ان کے مسائل ہوتے ہیں. اب یہ چیزیں ہیں جو نوٹ کرنے کی ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کا نعرہ لگایا کسی اور پارٹی نے, کیا ککھ نہیں. ان کو صرف گالیوں کے لیے, ان کو زکوٰۃ خیرات جمع کرانے کے لیے اور اس کو پھر کھا کے جو ہے پاکستان میں فساد برپا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. یوتھ کا نام استعمال کیا گیا, عورتوں کا نام استعمال کیا گیا, مائنورٹیز کا تو خیر انہوں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا. تو یہ تمام ان کو استعمال ضرور کیا گیا, ان کی بھلائی کا کام نہیں کیا. چیف منسٹر صاحبہ نے الحمدللہ ان تمام سیکٹرز کو جو ہے وہ کیٹر کیا ہے, جو ان کے صحیح مسائل ہیں ان کو جو ہے وہ ریلیف دینے کی اس میں کوشش کی گئی ہے. اس کے بعد جو بلوچستان کے جو کچھ ایک شہری ہیں ان کی مالی امداد کا فیصلہ کیا گیا ہے. دوسرا جو اسلام آباد کے میڈیکل کالجز ہیں اس کے حوالے سے ان کی جو انرولمنٹ جو ہے اس کی ہے. اور سب سے اور بھی 2-4 بہت اہم چیزیں ہیں, لیکن چونکہ ٹائم کم ہے, جو جرنلسٹ ہیں, جرنلسٹ سپورٹس فنڈ کو جو ہے وہ ڈبل کر دیا ہے چیف منسٹر صاحبہ نے. اور میرے لیے خوشی اور فخر کی بات یہ ہے کہ مجھے اس پہ ایجنڈا آئٹم پہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی. جیسے ہی ایجنڈا آئٹم جو ہے وہ سامنے آیا, چیف منسٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ اپروو کرتی, اس کو ڈبل کر دیا گیا ہے. اور اب جو ہے الحمدللہ جن ہمارے صحافی بھائی بہنوں کو ٹریٹمنٹ کی مد میں, جن کی شادی جو ہے اس کی تقریبات کے لیے کوئی اگر جو ہے وہ جان سے چلا جاتا ہے, کوئی شہید ہو جاتا ہے, کسی کی جو فیملیز ہیں ان کو جو ہے وہ ریلیف دینے کے لیے تمام اماؤنٹس کو جو ہے وہ ڈبل کر دیا گیا ہے. سیڈ اماؤنٹ جو ہے وہ بھی بڑھا دی گئی ہے. سو یہ چیزہ جو کیبنٹ کے فیصلے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اور یہ جب حکومتیں کام کر رہی ہوتی ہیں, جب ایک چیف منسٹر جو ہے جس کے اندر لگن ہوتی ہے اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے, تو پھر 91 ایجنڈاز جو ہیں وہ آتے بھی ہیں اور وہ اپروو بھی ہوتے ہیں. اور اس کے اندر تمام تر مائنورٹیز سے لے کر خواتین, ینگ انٹرپرنورز, چلڈرن, جو ہمارے بچے ہیں, یوتھ ہے, جو کسان ہیں, معدنیات کے حوالے سے جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات ہوئی. تو تمام سیکٹرز کو الحمدللہ جو ہے وہ کیبنٹ کے اندر منظوری ملتی ہے. اچھا کہ 190 ملین پاؤنڈ کے معاملے میں تیسری مرتبہ بانی پی ٹی آئی کی جو سزا ہے وہ مؤخر ہوئی ہے. بار بار مؤخر ہو رہی ہے, کیا جان کی مؤخر ہو رہی ہے یا عدالتوں کے پاس اس حوالے سے ابھی تک کوئی کلیئرٹی نہیں آ رہی کہ ان کو کیا سزا دی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. جب بانی پی ٹی آئی کی آنکھ ہی نہیں کھلے گی صبح, اور موصوف جو ہیں وہ عدالت نہیں آ سکتے اپنے سیل سے نکل کے, تو اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ اب وہ جو ہماری پیرنی صاحبہ ہیں وہ پشاور کے جو ہے وہ انیکسی کے اندر, سی ایم انیکسی کے اندر, وہ اپنے عیش و آرام سے جو ہے ان کی آنکھ لیٹ کھلتی ہے, وہ لیٹ پہنچتے ہیں, تو اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے. لیکن 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے نا وہ بہت ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اس کے اندر کوئی یہ جو ایک فضول قسم کا بیانیہ اور مذہبی کارڈ میں دیکھ رہی ہوں کہ استعمال کیا جا رہا ہے, وہ دیکھیں نا جی, مذہبی تعلیم کے لیے بننے والا ادارہ جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر سزا دی جائے گی. نو, کسی مذہبی جو ہے وہ تعلیم کے ادارے کے اوپر سزا نہیں دی جا رہی. سزا اس بات پہ دی جا رہی ہے کہ آپ نے ناجائز استعمال کیا اپنے اختیارات کا. آپ نے اپنے ایک دوست کو جس کے اوپر ایک جرمانہ